حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کر دو کہ خبردار، بلا شبہ جنت صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ جنت کے حصول کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اگر ایمان نہیں تو جنت میں داخلہ ممنوع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ تو روز محشر اہل ایمان کو عزت سے نوازا جائے گا، یعنی ان کے ارد گرد نور کی روشنی ہوگی اور انہیں نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور وہ دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو آج خوشخبری مبارک ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ موت یہ کام تمام کر چکی ہوتی اور آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا اور میری سنتلت جو ہے وہ خاک میں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو۔ پھر ایک زنجیر ہوگی جس کی جو لمبائی ہے وہ 70 گز ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ ان کو جکڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یعنی کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رسوائی سے بھی اس طرح بچا لیا جائے گا کہ اللہ ان سے ساری کائنات کے سامنے سوال جواب کر کے ان کے گناہ یاد کروائیں گے۔ تو ان کو گناہ یاد کروا کے ان کو رسوا نہیں کیا جائے گا، بلکہ علیحدہ کر کے ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور ان کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایمان والے شخص کو اپنے نزدیک بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ تو وہ مومن کہے گا کہ ہاں میرے رب، مجھے یہ گناہ یاد ہے۔ تو آخر میں وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو روز قیامت بہت سے انعامات سے نوازیں گے اور دنیا میں بھی ان کے لیے عزت و عظمت عطا فرمائیں گے۔ پھر قرآن میں آتا ہے نا کہ ان اللہ مع المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہے کہ اہل ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہوں گے، اور پھر اللہ بھی مومنوں کا دوست ہے۔ پھر جو ہوگا اہل ایمان جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہر نقصان اور تکلیف سے محفوظ رکھیں گے، جیسے قرآن میں ہے کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، اور جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے نہ کسی ظلم کا۔ تو مومن کو نجات دینے کی ذمہ داری جو ہے ہر نقصان سے وہ اللہ کی ہے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خاص مدد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ہدایت نوازتا ہے، ان کے دلوں کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو قرآن میں ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایمان آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی شخص ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا۔ تو اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ کیا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, इसको दोजख से भी निकाल लो। तो फिर सब ऐसे लोग जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर नहर हयात में वो डाले जाएंगे और इस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे सब्जा उगता है। तो जन्नत में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे, यानी जिनके दिलों में ईमान होगा, चाहे ईमान कमज़ोर ही क्यों ना हो। अगर ईमान कमज़ोर है तो अमाल तोले जाएंगे, तो अमाल नेकी के ज़्यादा होंगे या बदी के। अगर आमाल जो हैं उनमें नेकी का गलबा है तो वो सीधा जन्नत में जाएंगे, और अगर आमाल में बदी का गलबा है तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। जैसे धोबी जो है वो भट्टी पर कपड़ों को झाड़ता है, उसको साफ करता है, तो ऐसे उन लोगों की सफाई की जाएगी जो जहन्नुम के अंदर है। फिर उनको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब तब होगा जिनके दिलों में ईमान होगा। ईमान कमज़ोर ही क्यों ना हो, मेरे नज़दीक जो ईमान का रियल रिसोर्स है वो है कुरान, क्योंकि कुरान आपसे वो इबादत करवाएगा जो इबादत का हक है। ये रिसोर्स आपको अपना माल और जान खपाने पर आमादा करेगा, दीन की दावत और तबलीग के लिए ये आपको आमादा करेगा। और फिर आप अल्लाह के कुरान में गौर व फिक्र और तदब्बर करें। और फिर 3 तरीके ऐसे हैं अपने ईमान को मजबूत करने के लिए। साहिब ईमान लोगों की सोबत अख्तियार करो, यानी अगर आप किसी हीटर के आगे बैठेंगे तो आपको हरारत पहुंचेगी, भट्टी के आगे बैठेंगे तो आपको हरारत पहुंचेगी। तो इसी तरह जब आप साहिब ईमान लोगों की सोहबत में बैठते हैं तो उनकी बातों से आप कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हासिल करते हैं। तो इसीलिए साहिब ईमान लोगों की सोहबत को अख्तियार करना चाहिए। फिर क्या है, अमल करते रहें, यानी तबीयत पर जबर करके अमल करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, फ़राइज़ की पाबंदी करें, और इससे भी ज़्यादा ईमान जो है वो ताज़ा रहता है और ईमान का लेवल बढ़ता है। और फिर क्या है, कुरान को पढ़ें, यानी कि असल ईमान का रिसोर्स जो है वो कुरान है। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, इनसे कह दीजिए कि ये है वो रास्ता जिसकी तरफ मैं इन्हें बुला रहा हूँ, यानी अल्लाह की तरफ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पैरवी करने वाले भी इनको बुला रहे हैं। तो ये है वो ईमान जो कुरान से हासिल होता है। जैसे हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मुखातिब करके फरमाएंगे कि मज़ीद तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। तो जन्नती जवाब देंगे कि अल्लाह तूने तो हमें सुरखरू कर दिया, तूने हमें जहन्नम से नजात दे दी, जन्नत अता कर दी, अब भला हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत बाकी नहीं है। तो फिर पर्दा उठेगा और जन्नती जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को अपने सामने देखेंगे। इससे ज़्यादा महबूब और क्या नेमत उनके नज़दीक होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन, जिन लोगों ने भलाई की राह अख्तियार की इनके लिए अच्छा बदला है और भी ज़्यादा भलाइयाँ हैं।